بڑے ہی ناز سے پالا ہے یہ جوان پسر، یہ میرے گھر کا اجالا، یہ میرا نور نظر، یہ میرا حسلیوں والا ریاضتوں کا سمر، لہو میں ڈوبا ہوا ایڑیا رگڑتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ یہ میری گود میں قرآن کی طرح رہتا تھا، یہ نور بن کے میری آنکھ میں چمکتا تھا، یہ سایہ بن کے میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، میری صدا پہ نہ کوئی جواب دیتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ علی کی بیٹیاں جھولا اسے جھلاتی تھی، حجاب نور میں لوری اسے سناتی تھی، جناب بنی اس کے ناز اٹھاتی تھی، اور اب حسین یہاں اس کی لاش اٹھاتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ جو بچپنے میں پکڑ کے یہ میرا ہاتھ چلا، تو ہاتھ اٹھا کے اسے دی تھی زندگی کی دعا، خبر نہ تھی کہ مجھے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آج ہاتھوں پہ اکبر تیرا جنازہ ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ بتاؤ تم میں کوئی ہو جو صاحب اولاد، جوان لال ہو جس میں ہے وہی گھر آباد، ستم گروں
نے کیا ہائے میرا گھر برباد، ہوائے ظلم سے گھر گھر کا چراغ بجھتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ سلام آخری مجھ کو کیا تھا جب اس نے، نہ پوچھے ہم سے کہ آئے یہاں پہ ہم کیسے، کبھی اٹھے کبھی مقتل کی خاک پر ہے گرے، کبھی اٹھے ہے کبھی مقتل کی خاک پر ہے گرے، ضعیف باپ سے یہ غم کہاں سے اٹھتا ہے، سینا کلیجے پہ اکبر کے مارنے والے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے، پتہ ہے کس طرح بیٹا جوان ہوتا ہے۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحیۃ والإکرام على النبی الأمی القرشی المکی المدنی الہاشمی الابتہی، الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين، وقول الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی،
یہاں کے عشرے کا جو عنوان ہے عزاداری محبت و مودت کا پیغام دیتی ہے، اس موضوع پر پچھلی 2 مجلسیں 2 خطاب آپ کے سامنے پیش کیے گئے، عرض کیے گئے، اور یہ عزاداری ہماری فکروں کو، ہمارے ذہنوں کو، ہماری تربیتوں کو، ہمارے اعمال اور اطوار کو نکھارتی ہے، اور یہ عزا جو ہم منانے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک پورا سجا سجایا ایک نظام ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں میسر ہوا ہے، ہمیں ملا ہے۔ اب اس عظیم نظام کو ہم بچائے رکھیں اور اس نظام کی حفاظت ویسے کریں جیسے حفاظت کرنے کا حق ہے، اور یہ نظام بڑھ سکتا ہے تو محبت کے ذریعے، مودت کے ذریعے، اعتقاد اور یقین کے ذریعے، ہمدردی اور رحم دلی کے ذریعے، اتحاد اور بھائی چارہ کے ذریعے، اور اگر اس کاروان کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو صلہ رحمی کے ذریعے، مواسات کے ذریعے، عدالت کے ذریعے، برابری کے لیے، کیونکہ یہ جو عزا جو ایک منظم ہمیں نظام ملا ہے، یہ نظام کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم یہ کہیں اس نظام کے فاتح ہم ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نظام کو چلانے والے ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو عزا ہے، محبت کا کاروان مودت کے ساتھ جو چل رہا ہے، تو اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر دیکھا جائے تو اس کے مراحل ہیں، اور ہر مرحلے پر ایک نوجوان ہو، بچہ ہو، خواتین ہو، نوجوان ہو، بزرگ ہو، سب کے سب اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ پورا جو منظم نظام، پورا سسٹم جو ہمیں ملا ہے عزاداری کے نام کے اوپر، یہ عزا ایک نعمت ہے جس کو ہمیں بچائے رکھنا ہے۔ کیونکہ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہ جو نعمت دے رکھی ہے ہمارے قلبوں میں، ہماری فکروں میں، ہماری طینتوں میں، اور ہمارے تخیلات اور تفکرات میں، جو اس نے یہ نعمتیں ودیت کر رکھی ہیں اور ہمیں امانت کے طور کے اوپر سپرد کر رکھی ہیں، ہمارے حوالے کر رکھی ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کاروان کو محبت کے ذریعے مودت میں تبدیل کر کے نسلاً بعد نسل اس کو ہم پہنچا دیں۔ اور جب ہم اس کو پہنچائیں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس نظام کی تکمیل کے لیے ہم بچے ضروری ہیں، ہم جوان ضروری ہیں، ہم بزرگ ضروری ہیں، ہم خواتین ضروری ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورا سسٹم ان کے بغیر ادھورا ہے۔ سمجھیے گا، ان کے بغیر یہ پورا نظام ادھورا ہے۔ اب آپ پلٹ کر کے دیکھ لیجئے، اگر یہ خالی نوجوان کہیں ہم سے زیادہ شہدائی کون ہے، ہم سے زیادہ ماتمدار کون ہے، ہم سے زیادہ متقی کون ہے، ہم سے زیادہ پرہیزگار کون ہے، تو آؤ پلٹ کر کے دیکھو کہ پرہیزگار تمہیں بنایا کس نے ہے،
आओ पलट करके देखो हुसैनी तुम्हें बनाया किसने है। आओ पलट करके देखो कि मोहब्बत हुसैन को तुम्हारे दिलों तक और फिक्रों तक तरबियत के गहवारे में गहवारा जुम्बानी किसने की है, गहवारे को हिलाया किसने है, तुम्हें किसने ये चीजें अता की हैं। तो तुम पलट करके जाओगे कि अगर मेरी माँ ने घुट्टी में ना पिलाया होता तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता था, और अगर मेरा बाप उंगली पकड़ करके मैदान दर मैदान ला लाया होता तो मैं फातेह नहीं हो सकता था। समझिए जरा सा, यानी अगर आज हम अज़ा के मैदान में आगे हैं, अज़ादारी की फील्ड में हम पेश हैं, आगे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मोहब्बतों का वो कारवान कि जो हमें विरासत में अपने माँ बाप से और उनसे ऊपर जितना सिलसिला चला जाए, ये पाकीज़ा तीनत से जो हमें मिला है, और ये पाकीज़गी आती कहीं से नहीं है, ये पाकीज़गी आती है माँओं की तहारत से, बाप के तकवे से, रिज़्क़े हलाल से, अच्छी फितरत से, अच्छी तरबियत से। तो अगर माएँ अपना किरदार ना निभाती तो हम कैसे कहते हम हुसैनी हैं। समझ रहे हैं? और इन माओं का इतना बड़ा किरदार है, मैंने देखा है, हम लोग तो मुख्तलिफ जगहों पर जाते रहते हैं और मुलाहिजा किया है, देखा है कि जहां पर बाप थक जाता है मां नहीं थकती। आप गौर कीजिए, बाप अपने अंदर थकावट महसूस करता है, लेकिन वहीं पर मां कहती है कितनी दूर मजलिस है, कितनी जगह पे मजलिस है, तो उसकी नजर में जमान और मकान नहीं होता, मकसद हुसैन पाया जाता है। उसकी नजर में इश्क हुसैन होता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जो हम इनको परवान चढ़ा करके नस्लन बादा नस्ल इनको सौंप देंगे, तो ये कल चल करके कौन हुर बन जाए, कौन हबीब ने मज़ाहिर बन जाए, किसके अंदर किसका जज्बा पैदा हो जाए और किसके अंदर मीसम का हक बयानी आ जाए, किसको पता। मीसम की तरीके से कौन है जो दार के ऊपर चढ़ करके हक बयानी करे। तो ये मीसम का कमाल नहीं है, उनकी मां का कमाल था, जिसने पाकीज़ा शीर के जरिए मीसम को मीसम बना दिया। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके, जरा सा गौर कीजिएगा। क्यों? इसलिए कि आजादारी मोहब्बत और मवद्दत का पैगाम देती है। मौजू ज़हन में रखिएगा, गुफ्तगू समझ में आएगी, और अगर मौजू भुला दिया तो गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी। क्योंकि हमारा मकसद ये है फिक्रों को एक जगह पर ला करके वक्फ कर दो अदा खाने में। क्योंकि जब हम फिक्रों को जितनी देर हम मजलिस में बैठे हैं, बस मैं हूं याद हुसैन है, मैं हूं इश्क हुसैन है, मैं हूं मोहब्बत हुसैन है, मैं हूं मवद्दत हुसैन है। इसलिए कि अगर मैं हुसैन के नाम के ऊपर इतना वक्त दे रहा हूं और मेरी नजर में सिर्फ हुसैन है, तो ये याद रखिएगा, पैगंबर यही तो कहते हैं, परवरदिगारा तू उसे दोस्त रखना जो हुसैन को दोस्त रखे। समझ रहे हैं? परवरदिगारा तू उसे दोस्त रखना जो हुसैन को दोस्त रखे। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना। समझ रहे हैं? यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जो मेरे अंदर मोहब्बत है ना इश्क हुसैन की, ये अमानत है, और जब ये अमानत है तो ये अमानतों का सफर जो हमारे वजूद में कहीं पर रूह बन करके, कहीं पर रूह
ایسی روحانیت بن کر کے یہ جو سفر کر رہا ہے تو کہیں پر تقوی جا کر کے اتنی بلندیوں پر پہنچ جائے گا کہ جہاں پر میرا عقیدہ میرا نہیں رہے گا، اسلام کا عقیدہ بن جائے گا، جہاں پر میرا عمل میرا نہیں رہے گا، حسینیوں کا عمل بن جائے گا، جہاں پر میرا کردار میرا نہیں رہے گا، حسینی کردار کہلایا جانے لگے گا. سمجھ رہے؟ اور یہ چیز ضرورت ہے کہ چیز کی تربیت کی. یہ پیغام جو ہے پہنچے گا محبت کے ذریعے. کل میں نے آپ کی خدمت میں 2 باتیں رکھی تھی، اگر ذہن میں ہو. ہمارے اندر اگر قلبی لگاؤ رہا، صحیح ہے، محبت قلبی رہی تو بدلاؤ آئے گا، انقلاب آئے گا، ہمارے اندر چینجنگ آئے گی، اور ہم یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر جائیں گے. یعنی اگر ہم گناہوں سے طہارت کی طرف ہجرت کر جائیں، گناہوں سے پاکیزگی کی طرف ہجرت کر جائیں، معلوم دیا ہم برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں، تو یہ بھی ایک مرحلہ حسین کی محبت کا ہے کہ جس کے اوپر وہ کرم کر دیں گے وہ بدل جائے گا. صحیح ہے، جس کے اوپر وہ کرم کر دیں گے وہ بدل جائے گا. بس بدلنے کے لیے انسان کو آمادگی رکھنی چاہیے، اپنے اندر بدلنے کا عنصر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اللہ بھی یہی کہے گا کہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. تو میں نے کہا تھا کل، یہ مستشفیٰ ہے، حسین کا عزا خانہ ہے. چاہے جس قسم کی بیماری ہو یہاں پر آ جاؤ گے شفا مل جائے گی. سمجھ رہے؟ یہاں پر آ جاؤ گے شفا مل جائے گی. اور اگر سب سے بڑی بیماری تلاشیے تو انسان کے اندر دل کی بیماری پائی جاتی ہے، قلب کی. اگر یہ قلب پاک تو سب پاک، اگر یہ قلب فاسد تو سب فاسد. ایک مثال دیتا ہوں، ایک درود پڑھیے سب مل کر کے. آپ نے لقمان حکیم کا نام سنا ہے، صحیح ہے؟ چونکہ میں اس موڑ پر لے آیا تو مثال دے رہا ہوں. لقمان حکیم کے زمانے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب یہ آپ دمبا ہے، بکرا ہے، اسے لے لیجئے، اس کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہو وہ ذبح کر کے لے آؤ کاٹ کر کے. اب وہ گیا اور آنے کے بعد جب لایا تو زبان اور دل لے کر کے آیا. اس کے بعد پھر دوبارہ جانور دیا، کہا جاؤ اس کے اندر جو سب سے بری چیز ہے اسے لے آؤ. پھر جب وہ آیا تو وہی زبان اور دل لے کر کے آیا. کہا تیری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا تھا جو سب سے اچھی چیز ہو اسے لے آنا، تب بھی تو زبان اور دل لے آیا. اس کے بعد میں نے کہا جو سب سے بری چیز ہو وہ تو لے آنا، تب بھی تو زبان اور دل لے آیا. تو کہنے لگا آپ سمجھے نہیں، اگر یہ زبان اچھی ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا، یہ دل اچھا ہو جائے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا، اور اگر زبان بری تو سب برا، دل برا تو سب برا ہو جائے گا. تو سمجھ میں آیا کہ اگر یہی زبان حسین کی راہ میں چلنے لگے تو زبان پاک، دل حسین کی راہ میں جینے لگے تو دل پاک. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور کر رہے ہیں؟ حسین کی عزاداری محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے. میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. قلبی محبت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ ہے قلبی محبت. آج بہت سارے نوجوان
بہت سارے افراد ایک بات کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو حسین سے محبت کرتے ہیں، تو کیا خالی محبت کے لینا کمال ہے؟ سمجھیے گا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، خالی محبت کر لینا کمال ہے؟ کہا نہیں۔ تاریخ میں واقعہ میں عرض کرتا ہوں، زاویہ نگاہ اور دیدگاہ پر ذرا سا غور کیجئے گا۔ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے عبید اللہ ابن جعفر جوفی کا، صحیح ہے؟ عبید اللہ ابن جعفر جوفی، نام یاد رکھیے گا۔ تاریخ نے عبید اللہ ابن حر جوفی بھی لکھا ہے اور عبید اللہ ابن جعفر جوفی لکھا ہے، یہ دونوں الگ الگ ہیں، کنفیوز نہ ہوئیے گا۔ اور بہت سارے عبید اللہ کے نام سے بھی کنفیوز نہ ہوئیے گا، کیونکہ جب تاریخ آپ تلاشیے گا تو بہت سارے گوشے ایسے ملتے ہیں کہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی کہ امام جب مکے سے نکلے ہیں اور منزل پہ پہنچے ہیں وہاں پر، جسے کہتے ہیں بنی مقاتل، یہ ایک منزل کا نام ہے۔ وہاں پر جب امام پہنچے تو امام کا کارواں وہاں پر رکا۔ منزل اس لیے کہتے ہیں جہاں پر امام نے پڑاؤ ڈالا، جہاں پر امام رکے، جہاں پر امام نے رات بتائی، ان کو سفر کی منزل کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی مکے سے لے کر کے کربلا تک امام کتنی جگہ پر ٹھہرے، انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے بنی مقاتل۔ وہیں پر یہ عبید اللہ ابن جعفر جوفی نے بھی اپنا خیمہ دور پر لگا رکھا تھا، دور پر۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے اپنے ایک محب کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا، جس کا نام تھا حجاج بن مسروق، اس کو بھیجا، کہا جاؤ عبید اللہ ابن جعفر جوفی سے کہنا کہ امام نے تجھے بلایا ہے اپنی نصرت کے لیے، اپنی مدد کے لیے۔ میرے عزیزو ذرا سا ذہن میں رکھیے گا، اب جیسے ہی یہ حجاج بن مسروق عبید اللہ ابن جعفر جوفی کے پاس پہنچتا ہے تو یہ کہتا ہے صاحب کیوں آئے ہو؟ کہا آقا نے یاد کیا ہے اور کہا ہے نصرت کے لیے۔ تو اب یہ جواب دیتا ہے، سنیے گا نوجوانوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں قلبی محبت تو ہے، میرے اندر بہت ساری محبت تو پائی جاتی ہے۔ میں عملی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کو محبت اور مودت کا فرق سمجھا سکوں۔ سمجھیے گا، موضوع ذہن میں رہے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اب یہاں پر یہ جواب دیتا ہے، میں جانتا ہوں امام حق پر ہیں، میں جانتا ہوں امام صحیح ہیں، میں جانتا ہوں وہ شہید ہوں گے، لیکن جا کر کے امام سے کہہ دینا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اگر امام کو ضرورت ہو تو میرا گھوڑا ہے اور میری تلوار ہے، میرا گھوڑا عربوں میں سب سے زیادہ تیز رفتار والا ہے اور جو میری تلوار ہے بہترین کاٹنے والی ہے۔ کہا اگر چاہیے تو امام سے کہہ دینا۔ اب آپ جملہ سنیے گا ذرا سا، یہ حجاج بن مسروق امام کی خدمت میں پہنچے، کہا مولا اس نے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، لیکن اگر آپ کو میرے مال کی ضرورت ہے، میرے گھوڑے کی ضرورت ہے، تلوار کی ضرورت ہے تو یہ حاضر ہے۔ تو مولا نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میں کبھی بھی گمراہ لوگوں کی مدد کا طلبگار نہیں۔ سمجھیے گا عزیزو، جملہ دے رہا ہوں، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ امام بتلانا چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنا وقت امام کو نہ دے سکے تو امام کو اس کے پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ایک تلوار پڑھیے سب مل کر کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، اللہم صلی اللہ علیہ۔ ذرا سمجھیے، اگر تاریخ یہی تک رکتی تو میں بھی رک جاتا،
دوسری جگہ پر ملتا ہے امام نے ایک تو کہا گمراہ لوگوں کی میں مدد نہیں چاہتا. ہاتھ جوڑ کر کے ایک جملہ کہہ دوں, وہ افراد جو کہتے ہیں صاحب میں بہت بزی ہوں, بزی لائف ہے, لیکن میں عزا کے لیے وقت نہیں نکال پاتا, جتنا چندہ چاہیے لے لو, تو شاید امام جواب دینا چاہیں کہ جب تو اپنا وقت نہیں دے سکتا تو تیرے چندے اوندے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے چندہ نہیں چاہیے, خلوص چاہیے, مجھے خلوص چاہیے, تیرا وقت چاہیے, اس لیے کہ تو جب میری طرف آ جائے گا تو میں ہور بھی بنا سکتا ہوں, سپہ سالار بھی بنا سکتا ہوں. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے. اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں یہی عبید اللہ ابن جعفر جوفی جب اسے خبر ملی کہ صاحب امام شہید ہو گئے, سمجھیے گا, تو یہ بڑا شرمندہ ہوا, پچھتایا, نادم ہوا بہت زیادہ. یہی کہتا رہا کاش میں نے حسین کا ساتھ دے دیا ہوتا. تو اب سمجھیے جب جو موقع پر ساتھ نہ دے سکے, موقع نکل جانے پر اگر نادم ہو جائے تو یہ ندامت فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. اب یہیں پر ایک واقعہ اور پڑھتا ہوں, آپ ذرا سا غور کیجئے گا. امام نے بصرے کا ایک شخص تھا جس کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا, اس کا نام تھا عبداللہ بن مسعود نہشلی, یہ قبیلے بنی تمیم کا تھا, سمجھیے گا, بصرہ میں رہنے والا تھا. امام نے اس کو خط لکھا, اے عبداللہ بن مسعود مجھے تمہاری ضرورت ہے, تم آؤ اپنے قبیلے سے کہو میری نصرت کریں, میری مدد کریں, تم آؤ میری حفاظت کے لیے. الی آخر امام نے خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد اس کو بھیج دیا. اب یہی پر ذرا سا اندازہ کیجئے کہ امام نے ایک کی مدد کو ٹھکرایا, دوسرے کو مدد کے لیے طلب کیا, بلایا. فرق سمجھ میں آتا ہے کہ امام نے ایسا کیوں کیا. امام بتانا چاہتے ہیں جن کے اندر میری محبت پائی جاتی ہے اور وہ نصرت کرنے کے لیے ہماری تیار ہے, تو ہم محبت اور مودت کا امتحان یہیں سے لے لیتے ہیں, سمجھیے گا. اب یہی عبداللہ بن مسعود نہشلی جو قبیلے بنی تمیم کے تھے, انہوں نے اپنے کنبے والوں کو بلایا اور کہا اے بنو تمیم والے, میرے امام نے نصرت طلب کی ہے. یہ سردار تھے, یہ متقی تھے, یہ عاشقان ولایت تھے, یہ عاشقان امامت تھے, یہ امام کے پیروکار تھے, اور کہا دیکھو میرے امام نے خط لکھا ہے اور میرا امام مدینے سے نکل چکا ہے, مجھے نصرت کرنی چاہیے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب انہوں نے قبیلے والوں کو یہ بات بتائی تو قبیلے والے تیار ہو گئے کہ ہم چلیں گے, جان بھی دیں گے, قربانی بھی دیں گے, مال بھی دیں گے, امام کی نصرت بھی کریں گے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو کاروان تھا یہ کربلا تک پہنچ نہیں پایا, سمجھیے گا, یہ وہاں تک پہنچ نہیں پایا, اس لیے کہ یہ راستے میں تھے کہ انہیں خبر مل گئی امام شہید کر دیے گئے. اب ذرا سا اندازہ کیجئے, دو کردار ہے, ایک محب کا ہے, ایک محبت کرنے والے کا ہے اور ایک مودت کرنے والے کا ہے. محبت کرنے والا محبت کرتا ہے, جان دینا نہیں چاہتا, امام ٹھکرا دیتے ہیں, اور مودت کرنے والا تیار ہوتا ہے, پہنچ نہیں پاتا ہے, امام اس کی نصرت کو قبول کر لیتے ہیں. سمجھیے گا. اب یہی پر رک کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دور دراز سے تشریف لے کر کے آتے, کبھی ایسا ہوتا ہے ٹریفک کی وجہ سے پھنس گئے, لیٹ ہو گئے, کبھی ایسا ہوا کہ
तबरुक बटा था पहुंच गए। तो अब नीयत जैसी थी, मोहब्बत से तो चले थे, मवद्दत का इजहार भी किया, लेकिन ट्रैफिक की वजह से आ नहीं पाए। अब जब इमाम हाजिर देंगे तो अब ये नहीं कहेंगे कि ये लेट आया है, वो ताखीर से आया, बल्कि ये देंगे इसकी नीयत में क्या था। घर से चला था तो मुहिब्बे हुसैन था, पहुंचा तब भी मुहिब्बे हुसैन रहा। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। यार जीते रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह सलामत रखे। जरा सा गौर कीजिएगा जो बातें अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि मोहब्बत और मवद्दत को अगर समझ गए तो क्या कहना। और अज़ादारी ये तो हमें पैगाम देती है, ये तो हमें मैसेज देती है, ये हमें फर्क समझाती है सही और गलत का, ये तो हमें फर्क बतलाती है हक और बातिल का, ये तो हमें फर्क बतलाती है इंसान के हुस्न और गैर हुस्न का, ये तो फर्क बतलाती है बुराई का गैर बुराई का, ये तो फर्क बतलाती है अच्छाई का बुराइयों का। अब जब ये फर्क बतलाती है तो अब जरा सा यहां पर आ जाइए। अगर यहां पर आ गए तो अब यही तरबियत जब होती जाएगी तो हम तो आए थे हुसैन की बारगाह में, अब जब यहां से लौटेंगे तो हुसैन कहेंगे कि देखो ये जो मेरा मुहिब है, ये जो मेरा चाहने वाला है, अब इसका शुमार अगर तुम करने चाहोगे तो आओ एक जुमला याद रखना जो हम ज़ियारतों में पढ़ते हैं कि मौला काश हम करबला में होते। समझिएगा, काश हम करबला में होते तो मौला हम आपके साथ होते। या लैतनी कुन्तु माकुम फ़अबू ज़माकुम, तो इसकी अमली तस्वीर पेश करके बता रहे हैं, होते तब भी जान निसार करते, नहीं है तब भी जान निसार कर रहे हैं। एक सलवात पढ़िए सब मिल करके। जरा सा गौर कीजिए। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मोहब्बत करते हैं मोहब्बत कल्बी, इसके बाद कुछ होते हैं जो मोहब्बत करते हैं मोहब्बत जानी, जान देने वाले, जान निछावर करने वाले। ऐसा नहीं है कि जान निछावर करने वाले नहीं हैं, बहुत सारे अफराद हैं जान निछावर करने वाले। क्यों? इसलिए कि जब हम हुसैन से मोहब्बत ज़बानी करते हैं तो हुसैन ये ज़बानी नहीं चाहते, बल्कि ये बतलाना चाहते हैं कि अगर ज़बान खुले तो इश्क हुसैन में, बंद हो तो इश्क हुसैन में। अब जब इश्क हमारी जबान पर आ गया, हमारे कल्ब में आ गया, तो अब हमारी जबानों पर ना फुहश कलमात आए, ना गीबत आए, ना बुराइयां आए, ना नफरतें आए। इसलिए कि जब हुसैन की मोहब्बत आ जाती है तो ये सारी चीजें रफ्ता रफ्ता करके चली जाती है। वरना आप देखिए जबान से दावा करने वाले कितने हैं। मौला काश हम करबला में होते तो आपके साथ शहीद हो गए होते। अब आप देखते हैं, मैं कई नाम लेता हूं, गुफ्तगू करूंगा इस पर, कि जो मुहिब्बे ज़बानी हैं, जो ज़बान से ऐलान करते हैं। तो आपने मीसम तम्मार का वाकया सुना है, ज़बान काट दी, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, जबान को गुद्दी से खींच दिया, सूली पर चढ़ा दिया, लेकिन जिक्र अली रुका नहीं रुका। अब आइए, ऐसे ही हुसैन के चाहने वाले हैं कि जहां पर हुसैन बताते हैं कि आओ देखो हबीब को तुमने देखा है, सही है, मैं गुफ्तगू करूंगा, हबीब को तुमने देखा है? कहा हां। कहा खाली इनकी जबान चलती थी या अमल चलता था? कहा हुर को देखा है, खाली हुर की जबान चली या अमल चला? क्या आपने अब्दुल्ला बिन यख्तुर को देखा है, खाली जबान चली या अमल चला? क्या आपने वाकई सईद बिन अब्दुल्ला हनफी का
نام سنا ہے یا کردار بھی دیکھا ہے؟ دیکھیے میں یہ وہ نام گنا رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ دیکھو حسین کے چاہنے والوں میں جو زبان سے دعویٰ کر کے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، تاریخ ان کا نام سنہرے حرفوں میں لکھ دیتی ہے، چاہے ہم تذکرہ کریں یا نہ کریں، تاریخ یاد رکھتی ہے۔ اب آئیے میں دو شخصیتوں کے اوپر روشنی ڈال کر کے بیان کو تمام کر دیتا ہوں، اور اگر وقت نہیں رہا تو انشاءاللہ کل، چونکہ مجھے اپنے موضوع کے اندر گفتگو بھی تمام کرنی ہے اور ایک نتیجے تک بات بھی پہنچانی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا نام عبداللہ بن یختور، بعض اوقات تاریخ نے یقتین بھی کہا ہے۔ علی ابن یقتین نہیں، وہ 8ویں امام کے زمانے میں تھے، سمجھ رہے ہیں، 7ویں امام کے زمانے میں تھے۔ یہ جو عرض کر رہا ہوں یہ امام کے زمانے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ عبداللہ بن یختور یہ جو تھے یہ امام کے رازداروں میں سے ایک رازدار تھے۔ اللہ اکبر، یعنی جس پر امام پورا بھروسہ کرتے تھے، یعنی اگر ہماری زبان میں کہا جائے تو کانفیڈینشل پرسن تھے یہ امام کے، جس پر امام کو پورا یقین تھا، بھروسہ تھا، جن کے منشا سے امام واقف تھے اور یہ امام کے منشا سے واقف تھے۔ امام کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، عمل میں کیا بتلانا چاہتے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوفیوں نے خط لکھا تو امام نے عبداللہ بن یختور کو قاصد بنا کر کے، رازدار بنا کر کے کہاں روانہ کیا؟ کوفے کی طرف۔ اب جب کوفے کی طرف روانہ کیا تو آپ جانتے ہیں جاسوس پائے جاتے ہیں ہر جگہ، تو اس وقت ابن مرجانہ کے جو جاسوس تھے عبید اللہ ابن زیاد کے یہاں کے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد جب تفتیش کی، چھان بین کی، تو پتہ چلا صاحب اس کے پاس حسین کا کیا ہے؟ خط ہے۔ دیکھیے یہ واقعہ میں کبھی نہیں پڑھتا، لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کیونکہ تاکہ آپ کو میں محبت اور مودت کے فرق کو سمجھا سکوں، تاکہ جو میرا موضوع ہے اس موضوع کو صحیح سے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ کہ آپ ذرا سا دیکھیے، انہیں گرفتار کیا گیا، لایا گیا ابن مرجانہ کے دربار میں، اور اس سے کہا گیا کہ صاحب اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو حسین سے بیزاری کا اعلان کرو، حسین سے اعلان برات کرو، اور یہ کہنا کہ حسین جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، یعنی برخلاف، اپوزٹ۔ عبداللہ ابن یختور بہت ذہین، بہت ہی ڈیسنٹ، بہت ہی زیادہ سمجھدار، بہت ہی زیادہ ہوشیار یہ تھے، اور اس کے بعد ان کو بیان کرنے کے لیے جو سب سے اونچی عمارت تھی کوفے کی، اس کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا، اور پورے مجمع کو بلا دیا گیا، اور کہا صاحب یہ حسین کا ایک قاصد آیا ہے، یہ حسینیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے۔ اور سمجھیے گا کہ بہت سارے نادان کبھی کبھی نام سن کر کے اظہار کر دیتے ہیں تاکہ دشمن پتہ لگا لے کہ ان میں حسین کا چاہنے والا کون کون ہے۔ سمجھیے گا یہ دشمن کی چال تھی، لیکن یہ عبداللہ بن یختور نے کیا کہا؟ کہا لوگوں مجھے اپنی جان کی فکر نہیں ہے، میں حسین کا رازدار ہوں، میں حسین کا قاصد ہوں، میں آیا ہوں، امام نے بھیجا ہے اس لیے تاکہ تم ابن مرجانہ کے حکومت کے خلاف بغاوت کرو، انقلاب پیدا کرو، اس لیے کہ حسین راستے میں ہیں، آ رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنے سمجھ
سمجھدار تھے، جب دیکھا بیعت کرنے والے، خط لکھنے والے آ گئے ہیں تو میسج امام کا دے لیا۔ اب یہیں پر یعنی حکومت کے کارندوں نے عبداللہ بن یقطر کو بلندی سے ڈھکیل دیا، یہ زمین پر گرے اور اسی حالت میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھنا، محبت جو ہوتی ہے حسین سے، اہل بیت سے، وہ خالی دل میں رکھنا کافی نہیں ہے، اظہار کر دینا، عمل میں لے آنا، چاہے جان چلی جائے، اس لیے کہ جان جائے گی تو تمہارا نام تو رہ جائے گا، تمہارا کردار تو رہ جائے گا۔ تو اب حسین کو جو ضرورت ہے وہ نامی گرامیوں کی نہیں، جانثاروں کی ضرورت ہے۔ ایک سلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ غور کر رہے، یعنی آپ ذرا سا اندازہ کیجئے کہ امام جو ہیں بتانا چاہتے ہیں عزاداری کے ذریعے محبت اور مودت کا پیغام کیسے جا سکتا ہے۔ میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے گا کہ اگر محبت جانی ہے تو آئیے، آپ نے یہ تو سنا ہوگا سعید اور زہیر، نام سنا ہے؟ یہ وہی سعید ہیں جن کے بارے میں تھوڑی سی تفسیر پڑھنا چاہتا ہوں۔ سعید بن عبداللہ حنفی، تاریخ نے جو ان کا نام دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ سعید بن عبداللہ حنفی۔ حنفی کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ یہ بنی حنیفہ کے خاندان کے تھے، یہ حنفی لکھا۔ لیکن آپ نے جب بھی سنا یہ کیا سنا؟ کہا صاحب سعید اور زہیر دو کردار ہیں، زہیر بن قین الگ ہیں اور سعید بن عبداللہ الگ ہیں۔ یہ جو دو کردار ہے، بس اس کردار کو بیان کر کے اپنی منزل تک، یہ جو تھے امام کے بہترین معتمد اور بھروسے مند صحابی تھے، چاہنے والے تھے، کوفی تھے، اور اتنے زیادہ یہ معتبر تھے کہ جناب مسلم ابن عقیل نے جو خط امام کو لکھا تھا اور جس خط کو جس کے حوالے کیا تھا وہ سعید بن عبداللہ حنفی تھے۔ سمجھیے گا، وہ سعید بن عبداللہ حنفی تھے، ان کے حوالے امام نے خط کیا، اور جب خط دیا تو یہ کوفے سے نکلے اور نکلنے کے بعد یہ مکے میں آئے، اور جب انہوں نے امام کو خط دیا اور امام نے مکے سے ہجرت کی تو اب انہوں نے امام سے کہا مولا میں اب آپ کو چھوڑ کر کے کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ سمجھیے گا، کیونکہ عزاداری محبت اور مودت کا کیا کرتی ہے؟ پیغام دیتی ہے۔ محبت اور مودت کو میں سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیے، محبت وہ تھی کہ جو کوفے سے لے کر کے مکے تک امام کا خط لائے، مودت یہ ہے کہ اب یہاں سے اظہار کر رہے ہیں کہ مولا میں آپ کو کہیں پر چھوڑ کر کے جانے والا نہیں ہوں، اور جب میں آپ کو چھوڑ کر کے جانے والا نہیں ہوں تو اب میں جاؤں گا نہیں۔ اب امام کے ساتھ یہ مکے سے کربلا تک آئے۔ سلام ہو میرا۔ آج کے محرم ہو 2، کون سا دن ہے؟ جمعرات۔ کیا کہنا، تاریخ کا اتفاق دیکھیے، جو امام سن 61 ہجری میں جو کربلا پہنچے تھے، 2 محرم جمعرات کا دن۔ سمجھیے گا، یہ جو ہم لوگ نوچندی جمعرات کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، یہ اسی کی تعصیب کرتے ہیں کہ مولا ہم ہر مہینے کے پہلے چاند کو جو جمعرات ہوگی وہ آپ کا ہر کربلا منائیں گے۔ سمجھیے گا، یہ میں اس لیے دوہرا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو جواب رہے کہ ہم نوچندی کیوں کرتے ہیں۔
ہم کس کی تعصیب کرتے ہیں تاکہ ہم اسی بہانے ہر مہینے کا آغاز کربلا سے کریں. سمجھیے گا 2 محرم کو یہ کاروان پہنچتا ہے. جمعرات کا دن امام پہنچتے ہیں. اب اس کے بعد یہ سعید بن عبداللہ, مجھے ان کے بارے میں پڑھنا ہے, یہ بھی پہنچتے ہیں امام کے ساتھ. اور پہنچنے کے بعد امام کے مشن کے شانہ بشانہ شامل. اور جب شانہ بشانہ شامل ہیں, بس 2-4 منٹ اور شانہ بشانہ شامل ہیں, تو امام نے شب عاشور چراغ کو گل کیا اور کہا چلے جاؤ. آپ نے کئی کے جملات سنے ہوں گے کہ جنہوں نے یہی کہا کہ مولا میں کیسے جاؤں آپ کو چھوڑ کر کے. حبیب کا نام آپ نے سنا, زہیر کا نام سنا, بریر کا نام سنا, لیکن سعید بن عبداللہ کا نام سنا؟ میں بتلاتا ہوں. انہوں نے کہا مولا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, ہم نے مدینے سے یعنی یہاں پر مکے سے جو میں نے آپ کا ساتھ پکڑا, آپ کے ساتھ آئے ہیں, وہ اس لیے نہیں آئے کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں. قسم خدا کی اگر 70 بار بھی ہمیں مارا جائے, ہمیں قتل کیا جائے, تو بھی ہم آپ کی نصرت کرنے سے پیچھے نہیں ہیں. یہ کس کا جواب تھا؟ سعید بن عبداللہ کا, حنفی کا ان کا جواب تھا. اور اس کے بعد جیسے ہی صبح ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں جوش, ولولہ, ہمت, حوصلہ, یہی سعید جنگ کرنے کے ان نمایاں کرداروں میں سے ایک کردار کے ادا کرنے والے ہیں کہ ہنگام کا وقت ہے اور امام سے کہتے ہیں مولا آپ نماز پڑھ لیجئے, وقت نماز ہو گیا ہے. اب آپ جانتے ہیں امام نے انہیں دعا دی, اللہ تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے, تم نے ایسے وقت میں نماز کو یاد دلایا. اب دیکھیے محبت جو تھی مودت میں کیسے بدلی. کہا مولا جب تک آپ کی نماز ہوتی رہے گی, یہ سعید کی کوشش رہے گی, کوئی ایک تیر آپ تک جانے نہیں پائے گا. میرے عزیزوں جانثار کیسے تھے ذرا سا سوچئے گا, اس لیے کہ جانثاروں کے لیے کتنی روایتیں پائی جاتی ہیں. اب یہی سعید کھڑے ہوئے ہیں اور امام نماز پڑھ رہے ہیں. تیر جتنا بھی آتا ہے اپنے سینے پر روکتے ہیں, تیر جتنا بھی آتا ہے ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں, تیر جتنا بھی آتا ہے دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں. اور یہاں تک جیسے ہی امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا, سعید نے اپنی تکلیف کو بھلا دیا. یہ بھول گئے زخموں سے چور ہیں, تیر کھائے ہوئے ہیں. امام سے کہتے ہیں مولا بس آپ اتنا بتائیے کہ آپ نے نماز پڑھ لیا, کوئی زخم تو نہیں لگا؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں امام سے سوال کیا مولا کوئی تیر تو نہیں لگا؟ امام نے کہا اے سعید کوئی تیر نہیں لگا ہے, اب تو جانتا ہے. تو اس کے بعد اب یہ سعید ایک جملہ اور کہتے ہیں آپ وفیتا یبن رسول اللہ, اے یبن رسول اللہ, نواز رسول, کیا میں نے وفا کر دیا؟ کہا ہاں تم نے وفا کر دیا, اب تم جاؤ, تمہارا مقام ارے جنت میں, تمہارا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اللہ اکبر. نواز رسول سند دے رہے ہیں کہ جب محبت مودت میں تبدیل ہوتی ہے, عمل میں تبدیل ہوتی ہے, تو کیا مقام رکھتی ہے. اللہ اکبر. آج 2 محرم ہے, حسین کربلا آ چکے ہیں. آؤ ہم سب مل کر کے کربلا کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. اے میرے آقا, ارے غریبوں کا سلام قبول کیجئے. اے آقا ہم ناصروں کا سلام قبول کیجئے. اے آقا ارے آپ کربلا میں آ گئے ہیں نا, اس لیے کہ آپ جب کربلا میں آئے ہیں تو آپ نے کربلا کی مٹی کو ارے آپ نے
اٹھایا، سونگا، غمگین ہو گئے، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ارے چاہنے والی بہن نے سوال کیا، اے بھیا خیر تو ہے؟ کہا ہاں زینب خیر ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا جو میرے نانا نے مجھے بتایا تھا، جس خوشبو کا احساس دلایا تھا، ارے اس کربلا کی خاک سے مجھے وہی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کا چہرہ اتر گیا، ارے یقین ہو گیا، ارے چاہنے والی بہن کو یقین ہو گیا اب ہمارا کنبہ اجڑے گا، میرا بھائی بچھڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ جانتے ہیں کیا کہنا اس علمدار حسینی کا جس نے ارے نہر کے کنارے خیموں کو لگایا تھا تاکہ حسین کے بچے پیاسے نہ رہے، لیکن ہر گستاخی کر گیا اور یہی کہہ گیا کہ یہاں سے خیمے ہٹاؤ، یزید کے خیمے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ عباس کو جلال آ گیا۔ ذرا سا گریا کرو گے نا، زور زور سے رو لینا، پتہ نہیں کون روئے، پتہ نہیں کون رہے، پتہ نہیں کون چلا جائے۔ اے میرے آقا، اے امام زمانہ، اپنے جد مظلوم کا گریا ارے قبول کیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد ایک مرتبہ عباس کو جلال آیا، کہا کس میں مجال جو یہاں سے حسین کے خیموں کو ہٹوا دے، بس آواز کا بلند ہونا تھا۔ حسین نے سر کو جھکایا، ایک خیال آیا عباس کو کہاں کہاں روکوں، عباس کو کہاں کہاں منع کروں۔ ایک مرتبہ بہن کے پاس پہنچے اور کہا بہنا، کہا کیا بات ہے؟ کہا شیر کو جلال آ گیا ہے، شیر نے للکار دیا ہے، شیر نے چیلنج کر دیا ہے، ارے میں عباس کو کیسے روکوں؟ میں نے ابھی تک یہی کہہ کے روکا، ارے بھیا کربلا نہیں ہے، اب یہ کارواں کربلا میں ہے، اب بتاؤ کہیں عباس کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ ایک مرتبہ بہن سمجھدار تھی، سمجھ گئی، فضا کو بلایا، اے فضا ارے جاؤ شیر کو بلا دو۔ ارے فضا نے آ کر کے عباس سے کہا، اے غیرتدار بھیا، ارے بہن نے یاد کیا ہے۔ عباس سمجھ گئے، ایک مرتبہ سر کو جھکایا، خیمے میں آئے، شہزادی ارے غلام حاضر ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے بھیا ارے سنا ہے جلال آ گیا ہے؟ کہا ہاں ہاں۔ ارے یہ ملعون کتنے گستاخ ہو گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حسین کے خیمے ہٹاؤ، میں نے کہہ دیا جس میں مجال ہو خط پار کر کے دکھائے۔ ارے زینب نے نہیں سی آواز میں کہا ہوگا، اے بھیا مولا کا منشا ارے یہی ہے، یہاں سے خیمے ہٹا لو۔ ارے وہ بھائی جس نے دشمن کو چیلنج کیا تھا، ایک مرتبہ سر کو جھکایا، اے شہزادی جیسا آقا کا حکم غلام ویسا ہی کرے گا۔ میں کہوں گا عباس ارے آپ نے شجاعت کے ساتھ اطاعت کو سمجھا دیا، میرا سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر، میرا سلام ہو عباس کے اس سر کے اوپر جس پر گرز پڑا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔